اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے گا ایمان لانے کے بعد، مگر جس شخص کو مجبور کر دیا گیا حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، اور لیکن جو شخص کھلے طور پر کفر کو اختیار کر لیا، اس شخص نے اختیار کر لیا، تو ان پر اللہ رب العزت کا غضب ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص مجبور کر دیا جائے، یعنی کوئی شخص ہتھیار لے کے کھڑا ہو جائے، اسلحہ لے کے کھڑا ہو جائے کہ تم کفر کے کلمات اپنی زبان سے نکالو، ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالو جن سے آدمی اپنے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالنے کے لیے کہتا ہے اور سامنے والے کو یہ خوف ہے یا ڈر ہے کہ اگر ہم ایسے کلمات نہیں نکالیں گے، اپنی زبان سے ایسی بات نہیں نکالیں گے تو یہ آدمی ہم کو قتل کر دے گا یا ہمارے کوئی کسی عضو کو کاٹ دے گا، تو ایسے آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ آدمی کفر کے کلمات زبان سے کہہ دے، لیکن عین کہنے کی حالت میں، عین تلفظ کی حالت میں دل پہ کپ کپی طاری ہونی چاہیے اور ایمان پر دل مطمئن ہو، بلکہ دل سے ان کلمات کی تصدیق نہ کرے، زبانی طور پر وہ الفاظ کہنے کی اجازت ہے، دل سے تصدیق جبکہ نہ کر رہا ہو۔ لیکن اگر جو شخص دل سے بھی تصدیق کر لے گا تو وہ آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ بات یاد رہے کہ اگر کہیں ایسا موقع آتا ہے کہ آدمی شرپسندوں کے ہاتھ لگ گیا، شرپسندوں نے اس کو پریشان کرنا شروع کر دیا اور اس سے ایسے کلمات کہلوانے چاہے جس کے کہنے سے آدمی ایمان سے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے ایسی حالت میں؟ جیسا کہ شرپسندوں کے زمانے میں یا شرپسندوں نے اس کو گھیر لیا ہے اور کفر کے کلمات کہلوانا چاہتے ہیں، تو ایسا آدمی اگر جرأت ہے تو دلیری کے ساتھ انکار کر دے، اور اگر سمجھتا ہے کہ ہماری جان کا خطرہ ہے یا ہمارے عضو کا خطرہ ہے یا ہم کو زیادہ نقصان پہنچا دے گا، اپنی جان کا خطرہ بہرحال محسوس جب کر رہا ہے، تو اس آدمی کے لیے اجازت ہے کہ اس کے کلمے کو بغیر طیب خاطر، یعنی دل نہ چاہتے ہوئے ناگہانی کی حالت میں اس کا تلفظ کر دے اور دل میں ایمان کی چنگاری جل رہی ہو، اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہو وہ لفظ کہنے میں، تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا اور اس کے کہنے کی اجازت ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر کوئی زبردستی کر رہا ہے اور آپ کو خوف ہے کہ اگر ہم یہ الفاظ، یہ کلمات نہیں کہیں گے تو یہ ہم کو جان سے مار دے گا، یہ ہماری گردن کاٹ دے گا، یہ ہمارا ہاتھ کاٹ دے گا، تو اگر یقین ہو سامنے والے کو کہ یہ سامنے والا شخص اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے، اسی پوزیشن میں ہے اور یہ کرنے پر قادر بھی ہے، تو اس آدمی کے لیے جو ہے گنجائش ہے کہ وہ اس کے الفاظ کو دہرا دے۔ چنانچہ یہ آیت ایک خاص موقع کی ہے۔ ایک موقع پر 5 لوگوں کو، 5 صحابہ کرام کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں کو ایک موقع پر کافروں نے گرفتار کر لیا اور ان سے کفر کے کلمات کہلوانے چاہے، ان سے کہا کہ ہمارے کفر میں لوٹ آؤ اور ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ بہت سختی کی، بہت پریشان کیا، بہت جو ہے زور ڈالا کہ تم اگر اسلام سے نہیں پھرو گے، ایمان سے نہیں پھرو گے تو ہم تم کو قتل کر دیں گے، اسلام سے نہیں پھرو گے تو ہم تم کو قتل کر دیں گے، ہم تم کو جان سے مار دیں گے، ہم تم کو جان سے ہلاک کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم قطعاً اسلام کے خلاف ایک بات بھی نہیں کہیں گے، ہم اپنے ایمان کے خلاف ایک لفظ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کفر کو اختیار نہیں کریں گے، تم چاہے کچھ بھی کر لو، چاہے ہماری جان لے لو، چاہے ہم کو مارو، چاہے ہم کو کاٹ دو،
لیکن ہم ایک لفظ بھی ایسا نہیں بولیں گے جس سے ہمارے ایمان کا خطرہ ہو۔ چنانچہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کیا، تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بڑی دردناکی کے عالم میں ان کو شہید کیا گیا کہ ان کے دونوں پیر میں رسی باندھی گئی اور 2 اونٹ لائے گئے، اور دونوں اونٹوں کے وہ دونوں رسیاں باندھی گئی اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں ہانک دیا گیا۔ چنانچہ اس کی وجہ سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کس دردناکی کے عالم میں انہوں نے اپنے ایمان کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینے کو منظور کیا اور اپنے ایمان کے خلاف ایک لفظ بولنے کا گوارا نہیں سمجھا۔ یہ سب سے پہلے اسلام میں 2 شہادتیں ہیں جو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شوہر ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، ان کو دونوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے بیٹے تھے، اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم جو ہے اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کہیں گے، ہم کفر اختیار نہیں کریں گے، ہم ایمان والے ہیں، ہمارے دل میں حقیقتاً ایمان جگمگ جگمگ کر رہا ہے، اس لیے ہم کفر اختیار نہیں کریں گے۔ چنانچہ ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ لیکن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر یعنی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے بظاہر کفر کے کلمات ادا کر دیے، اپنی زبان سے کفر کے کلمات ادا کر دیے، یہ سوچ کر کے کہ ہمارا دل تو مطمئن ہے اور ہم اسلام کے خلاف جو ہے ایک لفظ بھی بولنا گوارا نہیں کرتے ہیں، لیکن بغیر طیب خاطر دل نہ چاہتے ہوئے بھی، چونکہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم تم کو جان سے مار دیں گے، جان سے قتل کر دیں گے، اس لیے دل میں ایمان رہتے ہوئے، دل میں ایمان کی چنگاری جلتے ہوئے انہوں نے کفر کے کلمات اپنی زبان سے ادا کیے۔ اس کے بعد جب سب کو رہائی ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم جس وقت یہ کلمات کہہ رہے تھے تمہارے دل کی حالت کیا تھی اس وقت؟ تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل اس وقت ایمان سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا، میرے دل میں ایمان پیوست تھا۔ اے اللہ کے رسول، ایسا نہیں ہے کہ میں نے دل سے ان کے الفاظ ادا کیے ہیں، میں نے دل سے جو ہے ایمان کے خلاف لفظ بولا ہے، میں نے تو ظاہراً صرف اپنی زبانی الفاظ بول دیے ہیں، میرا ایسا کچھ ارادہ نہیں تھا کہ میں اسلام سے خارج ہو رہا ہوں یا اسلام سے نکل رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب کچھ بھی نہیں ہے، اور اس بات کی اجازت ان کو دے دی کہ تم ایمان والے ہو، تم مومن برقرار ہو اور تمہارے ایمان کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ اس آیت سے ہم کو معلوم یہ ہوا کہ اگر کہیں ایسا موقع پیش آتا ہے، اگر کہیں ایسی حالت پیش آتی ہے کہ شرپسندوں نے گھیر لیا، شرپسندوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا اور اسلام کے خلاف اور ایمان کے خلاف کوئی کلمہ بلانے کی زبردستی کی بلانے کے سلسلے میں مارنے کی دھمکی دی اور جان سے قتل کر دینے کی دھمکی دے رہا ہے، اور اس آدمی کو محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے یہ لفظ نہیں کہے تو یہ آدمی ہم کو جان سے مار دے گا، تو اس آدمی کو یہ بھی اجازت ہے کہ ان کلمات کا انکار کر دے اور صاف منع کر دے کہ میں اپنی جان گنوانے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی لفظ نہیں بول سکتا۔ تو ان کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ اپنی جان دے دیں اور اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، لیکن اس بات کی بھی اجازت ہے کہ ظاہری زبان کے الفاظ سے وہ کلمات دہرا دیے جائیں تاکہ اپنی جان بچائی جا سکے، لیکن دل میں اس وقت بھی ایمان جگمگ جگمگ کر رہا ہو، دل میں ایسا کوئی ارادہ نہ ہو کہ ہم اسلام سے پھر رہے ہیں، اپنے ایمان سے پھر رہے ہیں، تو اس بات کی اجازت ہے۔ اس لیے اگر کسی شرپسند نے کسی کو پریشان کیا اور گھیر لیا ہے اور ایسی پوزیشن میں وہ ہے تو اس کو ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک بات کا اختیار ہے، چاہے تو اپنی خوشی سے جان دے دے یا وہ ان کے کہے ہوئے الفاظ زبان سے صرف دل کی زبان سے نہ بلکہ صرف ظاہری زبان سے ادا کر دے تاکہ اس کی جان بچ سکے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔